ہم مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور مدنی چینل سے مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں، اور میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جائے؟ تکبر جو ہے یہ واقعی بہت خطرناک شے ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی مذمت ہے کہ رائی برابر بھی جس کے اندر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ وعید ہے حدیث پاک میں۔ تو تکبر کہتے ہیں مطلب اس چیز کو کہ جیسے کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا، خود کو اس سے بڑھیا اور اس کو گھٹیا جاننا، یہ ہے تکبر۔ اور یہ بہت پایا جاتا ہے اور بڑی آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، اور بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ جو سیٹھ ہے ملازم کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے گھٹیا جانے، استاد شاگرد کو اسی طرح، اور مطلب معاملہ جو ویسے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں تو اپنے ماتحتوں کو، افسر ہے جیسے تو وہ نوکروں کو، تو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں نا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کس کا کیا درجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم کی رحمت پر نظر رکھے، اس کی بے نیازی کو بھی نہ بھولے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا منصب ہے اور ہم جو ہمارے ماتحت ہے اس کو گھٹیا جان رہے ہیں، گرا ہوا جان رہے ہیں، حقیر جان رہے ہیں، اور کل یہی ہمارے اوپر آ جائے اور ہم نیچے آ جائیں۔ اس سے بھی واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھار۔ تو اس لیے وہ اللہ کی بے نیازی سے بندہ ڈرے، اور جس حال میں اللہ رکھے اس کو مطلب ہے کہ اس پر راضی رہے، اور کسی کو گھٹیا نہ جانے کہ تکبر یہ کبریائی کی چادر ہے۔ اللہ پاک کو زیب دیتا ہے کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا، کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم سب اس سے ظاہر کہ چھوٹے ہیں، اسی کے مخلوق ہیں۔ وہ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو۔ تو جو بھی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو وہ عاجزی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرے گا، اور وہ ہے بھی بڑا اور واقعی بڑا ہے، اس نے چھوٹا ہونا بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں مطلب اللہ پاک کے وہ بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ رب کائنات تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، انہ لا یحب المستکبرین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ مغرور اسی کو کہتے ہیں جو متکبر ہو، تکبر کرتا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اترا کر چلنا نہیں، اکڑ کے نہیں چلتے اس طرح، وہ تو یہ اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفیحق ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیہودہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفیحق کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔
نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ تکبر سے جان چھڑا لینی چاہیے اور اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ تکبر کے علاج بھی ہیں۔ تکبر نامی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، زیادہ وہ نہیں ہے ضخیم، کم صفحات کی ہے۔ اس میں علاج تکبر کے 8 حروف کی نسبت سے تکبر پر ابھارنے والی 8 چیزیں، 8 اسباب اور ان کا علاج، یعنی کن چیزوں سے تکبر ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے کم از کم 8 اسباب ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 مال و دولت، نمبر 4 حسب و نسب، نمبر 5 عہدہ و منصب، نمبر 6 کامیابیاں، نمبر 7 حسن و جمال، نمبر 8 طاقت و قوت۔ یعنی 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسے بری نہیں ہیں، ہر صورت میں بری نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے تکبر آ سکتا ہے۔ جیسے جس کے بعد علم زیادہ ہے تو وہ اپنے سے کم علم کو ہو سکتا ہے گھٹیا جانے، اور اس کو علم کو اپنا کمال سمجھے کہ میں بہت ذہین ہوں، میرا دماغ بہت وہ ہے، میں ہوشیار ہوں۔ یہ تو بالکل ٹھوٹ ہے، آتا کیا اس کو، یہ محنت بھی نہیں کرتا، یہ یوں ہے اس طرح، مطلب میں تو یوں، یہ خطرناک ہے، کب ذہن تمہارا بھی کند ہو جائے۔ اسی طرح عبادت، تو عبادت گزار بھی بعض اوقات جو پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، لیکن جو عبادت نہیں کرتا اس پر تکبر کرے گا، بے نمازی پر تکبر کرے گا نمازی، تو یہ بھی نہیں، اس کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہمارا جرم ہو گیا ہو جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، جو ناراض ہو گیا ہو۔ اور یہ جو بے نمازی، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جو اس کو بھی نہ پتا ہو، اور اللہ پاک نے اس مغفرت اس کا مقدر فرما دیا ہو، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک بے نیاز ہے، نہ ہماری عبادت اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ ہمارے گناہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، لیکن اللہ پاک سے ڈرتے رہنا ہے، کسی کو گھٹیا اور حقیر نہیں جاننا۔ مال و دولت، اس کی وجہ سے بھی غریبوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ مالدار آدمی مالدار کو تو لفٹ کرائے گا، آئیے آئیے، ہاں ماشاء اللہ تشریف رکھیے، ہاں بھائی چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے۔ اور اگر کوئی غریب بھی آ گیا، بعد میں آنا، ابھی مصروف ہوں، ارے اس کو بول دو بعد میں آئے، نوکر کو آرڈر ہوگا، اس کو نکالو، ابھی میں ضروری میٹنگ میں ہوں۔ یہ کبھی ایسے پھنسو گے کہ یاد کرو گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو غریبوں کو بھی مان دینا چاہیے، بلکہ صحیح بات ہے کہ مالدار کو سبھی مان دیتے ہیں، کوئی تو ایسا جو غریبوں کو بھی مان دیا کرے۔ تو ہمیں غریبوں کو زیادہ مان دینا چاہیے، یعنی ایک طرف مالدار ہے، ایک طرف غریب ہے، اب دونوں میں سے ایک کو مان دینے کا موقع ہے، دوسرے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کو غریب پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اس کو تو مان دینے والے وقت مل جائیں گے، خود اس کا مال ملا ہوا، یہ بھی اس کا مان ہے، اس غریب کو بیچارے کون پوچھے۔ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مالدار کو بھی دھکا مار کے نکال دیا جائے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن دیکھیں غریبوں کو بھی مان دیا جائے۔ حسب نسب، یعنی اعلیٰ خاندان، کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، چاہے وہ سادات کرام بھی ہوں، تو سید جو ہے، سید صاحبان بے شک ان کا حسب نسب عظمت والا ہے، ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہی کرنی ہے، لیکن خود سید صاحب کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر سید بھی اپنے حسب نسب پر تکبر کرے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔
ظاہر ہے کہ وہ تکبر نہیں کرنا ہے، یعنی جو غیر سید ہے اس کو حقیر نہ جانے. اب جیسے کہ بے شمار ایسے بزرگ ہیں علماء جو سید نہیں ہیں، اور جو سید کی فضیلت حسب نسب سے بے شک ہے، لیکن کوئی واقعی عالم دین ہے، اور ایک سید ہے جو عالم دین نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ عالم دین جو ہے اگرچہ یہ سید نہیں ہے، یہ سید سے افضل ہے. علم دین کا اپنا مقام ہے. تو اس لیے تکبر نہ عالم کو کرنا ہے، نہ سید کو کرنا ہے، نہ علوی کو کرنا ہے، نہ قریشی کو کرنا ہے، نہ میمن کو کرنا ہے، نہ پنجابی کو کرنا ہے، نہ مہاجر کو کرنا ہے، نہ پٹھان کو کرنا ہے. اپنے حسب نسب اپنی قومیت پر تکبر نہیں کہ دوسری قوم کو ہم گھٹیا جانے کہ میں پٹھان ہوں، ہم لوگ اچھے ہیں، میں پنجابی ہوں، پنجابی اچھے ہیں، میں میمن ہوں، میمن اچھے ہیں، سندھی اچھے ہیں، میں سندھی ہوں. نہیں، ہم سب عربی آقا کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جتنا غلامی میں مضبوط ہے وہ اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں زیادہ تقوی والا ہے. یعنی تم میں، بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں زیادہ پرہیزگار ہے. اتقا، متقی، پرہیزگار. اتقا یعنی زیادہ پرہیزگار. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے کسی غیر مسلم کے یہاں، اور بڑا وہ ظلم کرتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا ان کو. تو خیر، تو یہ جب اذان دینے کے لیے کعبہ مشرفہ کے غالباً چھت پر تشریف لے گئے جب پہلی بار اذان دی تھی. تو یہ جب پہلی بار انہوں نے، بہرحال چھت پر تشریف لے گئے نہیں، وہ مجھے بھول گیا ہوں میں، بہرحال جب پہلی بار انہوں نے اذان دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، تو بعض بڑے بڑے سردار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی ذرا نئے نئے مسلمان تھے. تو ان کو یوں ہوا کہ ایک غلام کو اتنا بڑا مقام مل گیا، تعجب ہوا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک عزت تم میں، بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو مالدار اپنی جگہ پر، لیکن غریب اگر مالدار کے مقابلے میں زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، تو یہی افضل ہے. سیٹھ اپنی جگہ پر، لیکن نوکر اگر زیادہ خوف خدا والا ہے، زیادہ عشق رسول رکھتا ہے، زیادہ نیک ہے، تو یہی افضل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اصول. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ایک اصول قرآن نے ہم کو دیا ہے، تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے. اسی طرح کوئی ارباب اقتدار ہیں، بڑا افسر ہوتا ہے یا کوئی وزیر ہوتا ہے، تو اس کو عام طور پہ لوگ عزت کی جگہ بٹھاتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے عہدے کی عزت کر رہے ہوتے، فرد کی نہیں کر رہے ہوتے. جس دن عہدہ گیا اس دن اس کو پوچھیں گے بھی نہیں. یہ دنیا کی دیکھی بالی ہے، یہ ہوتا ہے. اس لیے وزیر کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھتے بھی ہوں گے کہ اپنی جو یہ واہ واہ ہو رہی ہے نا، یہ اپنی نہیں ہو رہی، عہدے کی ہو رہی ہے، اور ان کو ہم سے مفاد ہے اس لیے واہ واہ کر رہے ہیں، کام نکلوائیں گے. لیکن نیک بندوں کی جو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا مفاد ظاہری نہیں ہوتا کہ ان سے ہم کام نکلوائیں گے، ہے ہی غریبڑا، ہمیں کیا دے گا. تو یہ ان کی مالی خدمت بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں. تو یہ ہے مطلب عزت. امام صاحب کو مالدار آدمی بھی جائے گا تو بچہ بیمار ہوگا تو امام صاحب سے دم کروائے گا. کوئی بڑا وزیر آیا ہے، ایم این اے آیا ہے، کوئی بھی آیا ہے، اس سے دم نہیں کروائے گا، امام صاحب سے کروائے گا. تو پتہ چلا امام کا اپنا منصب ہے، امام بڑا ہے، سمجھے. تو بہرحال یہ کہ پرہیزگاری، تقوی، یہ بڑی چیز ہے. جب مزید یہ تکبر کے لیے کامیابیاں،
कामयाबियां अब यह कि जो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होता है, मेरिट लिस्ट में आता है, तो वो मतलब ये कि इसको तकब्बुर पैदा हो सकता है। जो दूसरे कामयाब नहीं होते, कम नंबरों से पास होते हैं कि मैं ज़हीन हूं, मैं होशियार हूं, ये कहता है, तो ये भी खराब चीज है। अल्लाह पाक पर नजर रखे कि वो अगर नाराज होगा, आप कुंद जहन हो जाओगे तो क्या करोगे? जहन में कुछ बैठेगा ही नहीं। देखे मैंने से शुरू में बड़े ज़हीन होते हैं, बाद में ये बेचारे रोते हैं कि हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, भूल जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने बैठने नींद चढ़ती है। कहीं ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे कि यार हमारी बात कर रही है। तो इसलिए अल्लाह पाक से हम डरे। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहता कभी तकब्बुर किया था इसलिए ये सजा मिली है, ना ना, माअज़ल्लाह, ये नहीं कहता। कुछ पता नहीं है ऐसा क्यों हो गया, लेकिन हो गया, तो ये होता है। तो ये जो भी हमारी लगाम अल्लाह पाक के हाथ में, यूं समझ लो, अपनी एक भी नहीं चलती, हम बेबस हैं, हम बंदे हैं, पाबंद हैं उसके, बंदे। बंदे का काम है बंदगी करना, ये तकब्बुर करना, फूफा करना, अकड़ दिखाना, ये बंदे का काम नहीं है। हुस्न जमाल, इस पर भी तकब्बुर होता है। तो हुस्न जमाल का तकब्बुर भी बेवकूफियों का बहुत बड़ा मजमुआ है। अरे आज उसने यार, अब रातों रात चेचक निकल आई तो कोई थूकेगा भी नहीं। आज उसने जमाल है, कोई मतलब फोड़े निकल आए मुंह पर, या वैसी कोई बीमारी आ गई जिससे हुस्न जाता रहता है, कशिश खत्म हो जाती है। अच्छा फिर चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जिंदा बच गए, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में हुस्न कहां से लाओगे? झिड़ियां पड़ जाएंगी खालों में। तो वो बड़े बड़े हसीन और हसीना जो हैं, इनकी मतलब हुस्न जो है खत्म हो जाते हैं। हुस्न जमाल पर तकब्बुर बेकार है, अपने पास है नहीं, हाल ही नहीं है। हुस्न जमाल को बाकी रख ही नहीं सकते। 2 साल, 5 साल, 10 साल, आहिस्ता आहिस्ता वो हर कमाल को जवाल है, हर उरूज को जवाल। इन्हें जो कमाल है, उरूज है, ये आखिरकार ये ढल जाता है, कमी आ जाती है। लेकिन अल्लाह जिसको कमाल बख्शता है खुसूसियत के साथ, उसको जवाल नहीं है। मेरे मुर्शिद गौस पाक को कमाल बख्शा है, हाँ, जवाल नहीं है इनको। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को कमाल हासिल है, जवाल नहीं है। दिलों पर हुकूमत आज भी जारी है, सदियां हो गई, चले गए। मेरे इमाम अहमद रजा खान को भी विलायत का ताज मिला, आज भी ये बाकमाल है। हमारे दिलों पर इनका भी राज है। हुजूर दाता हुजूर, है ना, कैसा राज है हमारे पास। हम अरबोपति भी जो होगा, मेहमान को पानी पिलाएगा, अपनी तकरीब होगी तो पानी पिलाएगा ना। मेरे आका हुजूर दाता अपने उसमें आने वालों को दूध पिलाते हैं, है ना। दूध की सबीलें लगती है ना, दुनिया जानती है। तो ये कि मेरी मुराद ये कमाल से सवाल ये नहीं है। नबी, हर नबी को कमाल हासिल है, तो उनको सवाल नहीं लगता। कमाल ही कमाल है, ये कमाल में इजाफा ही होता है। तो ये जरा मुस्तस्नियात होते हैं, मैं दुनियावी कमाल जो होते हैं उनको सवाल लगता है। तो अल्लाह पाक से सबको डरना चाहिए। और जो औलिया किराम है, अंबिया किराम है, नऊजुबिल्लाह, वो तकब्बुर करते भी नहीं है ज़ाहिर। तो आजिज़ी इनके पास तो आजिज़ी का खजाना होता है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल, तो जहां सारे कमाल खत्म हो जाए वहां इनके कमाल का आगाज होता है। इतने बड़े बाकमाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, साहिबे हुस्न जमाल, साहिबे शीरी मकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर ताकत और कुव्वत, ये भी तकब्बुर का बाइस है। ओए मच्छर की तरह मसल दूंगा। पता है किससे बात करता है? ले आ तेरे रवादार को, बोलते हैं ना इस तरह। बड़ा महंगा पड़ जाएगा। मेरे को एक याद है वाकया, एक था, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, था, जान थी मतलब उसकी, तो जिसको देखो उसको तड़ियां देता था, है जा तेरे रवादार को बुला ला, जिसको अकड़ी। इसी तरह एक वो बेचारा कोई पत्थारे वाले थे, कोई सैयद साहब थे, उनके साथ भी उसने पंगा डाला। अब वो तो बेचारे लड़ नहीं पाए उससे, लेकिन वो किसी बाजों को ले आए, अपने कोई मोहब्बत वाले होंगे इनको ले आए वो।
لے آئے. یہ میری آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. اور اس نوجوان کو جو واقعی جاندار اور بڑا یوں شاندار تھا, اس کو جو انہوں نے پیٹا ہے نا, وہ مارا ہے نا, ہوئے ہوئے ہوئے. اس کے بعد میں نے اس نوجوان کو دیکھا نہیں کہ کسی نے کسی کو اکڑی دکھائی ہو. ایک تو سمجھ میں آ گیا ہر کمال کو زوال ہے, شیر پر سوا سے اس کو ایسا دھویا تھا, مارا تھا, پیٹا تھا. تو یہ ہے مطلب کہ بڑے بولنے نہیں ہے. اور بھی اس طرح کے مجھے مطلب یعنی کہ میری زندگی گزر گئی. اور دوسرے بھی جو ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے جو بدماشیاں کرتے آخر ان کا انجام جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے. اس لیے تکبر کرنا نہیں ہے. ساری طاقت ساری قوت اللہ کے پاس ہے, وہ جس کو عطا کرے. وہ سب سے بڑا قوی ہے, طاقتور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.